بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بھائیوں اور عزیز بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک ایسے اہم موضوع پر بات کریں گے جو ہماری روحانی اور دنیوی زندگی دونوں کو متاثر کرتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے، کچھ گھروں میں جمعہ کا مبارک دن تو آتا ہے، لیکن اس کی الہی رحمتیں، برکتیں اور رزق کی بارشیں وہاں نہیں ٹھہرتی۔ یہ بابرکت دن جو ہفتے کا سب سے برتر دن ہے، جہاں فرشتے نازل ہوتے ہیں اور رزق کی تقسیم ہوتی ہے، کچھ گھروں میں محرومی اور آزمائش کا باعث بن جاتا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کی وجہ کچھ ایسے گناہ اور اعمال ہیں جو انسان کی قسمت کے دروازے بند کر دیتے ہیں اور فرشتوں کو دور بھگا دیتے ہیں۔ آج میں آپ کو ان 5 گناہوں کے بارے میں تفصیل سے بتاؤں گا جن کی موجودگی میں جمعے کے دن بھی فرشتے ایسے گھروں میں نہیں آتے۔ یہ باتیں صرف علم کے لیے نہیں بلکہ زندگی بدلنے والی حقائق ہیں جو آپ کی تقدیر کو تبدیل کر سکتی ہے۔ اگر آپ ان میں سے کسی گناہ میں مبتلا ہیں تو فوراً توبہ کر لیں، ورنہ جب دنیا کی جھولیاں بھر رہی ہوں گی اور آپ خالی ہاتھ رہ جائیں گے تو دل پر کیا گزرے گی۔ ابھی وقت ہے، سنبھل جائیں اور اللہ کی طرف لوٹ آئیں تاکہ دیر نہ ہو جائے۔ آئیے پہلے سمجھیں کہ گناہ کیا ہے اور غربت کی حقیقت کیا ہے، کیونکہ آج کے معاشرے میں ہم ان غلط فہمی کا شکار ہو گئے ہیں۔ گناہ صرف ظاہری برائیاں جیسے چوری، جھوٹ یا زنا نہیں، بلکہ وہ بھی جو آپ کے لہجے میں زہر کی شکل میں چھپا ہو، جو آپ کے رویے کی سختی میں نظر آئے، جو آپ کی خاموش نگاہوں میں نفرت کی چنگاری بن کر جھانکے۔ جب آپ اپنے بچوں کا دل توڑتے ہیں، والدین کو نظر انداز کرتے ہیں یا رشتوں کی عزت کو پامال کرتے ہیں تو یہ بھی سنگین گناہ ہے۔ سچ بول کر طعنہ دینا یا جھوٹ کو مسکراہٹ کے ساتھ سننا، یہ سب دل کی نیت سے نکلنے والے گناہ ہیں جو سب سے زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ یہ نظر نہیں آتے مگر اندرون اندر دل کو تباہ کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں ان کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 5۔ یہ گناہ نہ صرف فرد کو کمزور بناتے ہیں بلکہ پورے گھر کو، قسمت، رزق کو اور آنے والی نسلوں کو بھی برباد کر سکتے ہیں۔ اب غربت کیا ہے؟ آج ہم غربت کو صرف پیسوں کی کمی سمجھتے ہیں، مگر حقیقی غربت اس دل کی ہے جو ہر حال میں ناشکرا ہو جائے، جو نعمتوں میں بھی شکایتیں ڈھونڈے، جو دوسروں کی خوشیوں میں اپنا دکھ تلاش کرے۔ آج کے دور میں لوگ لاکھوں کماتے ہیں مگر رشتوں کا خیال نہیں رکھتے، موبائل کی دنیا میں ڈوبے رہتے ہیں، مہنگے کپڑوں والے امیر غریب کو حقارت سے دیکھتے ہیں، مگر حقیقی امیر وہ ہے جس کے پاس دل کا سکون ہو، رشتوں کی مضبوطی ہو، اللہ کی یاد ہو۔ خالی برتن چھوٹی چوٹ پر شور مچاتا ہے، ویسے ہی خالی دل ذرا سی تکلیف پر بے چین ہو جاتا ہے۔ جو دل اللہ کی یاد سے بھرا ہو وہ بڑے طوفانوں میں بھی صبر کرتا ہے۔ غربت در حقیقت صبر کی کمی، قناعت کی کمی، شکر کی کمی، محبت اور خلوص کی کمی ہے۔ کچھ لوگوں کے کپڑے پرانے ہوتے ہیں مگر دل صاف ہوتا ہے، کچھ کے ہاتھ خالی ہوتے ہیں مگر ارادے امید سے بھرے ہوتے ہیں، کچھ کے گھر چھوٹے ہوتے ہیں مگر ذہن وسیع ہوتا ہے۔ حقیقی غربت وہ ہے جو سوچ، بول اور فیصلوں سے جھلکتی ہو، جو دعاؤں کو روک دیتی ہے اور فرشتوں کو دروازے سے موڑ دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔
سورہ ابراہیم۔ تو اگر غربت آپ کے اندر پنپ رہی ہو اور آپ اسے نہ پہچانیں تو جمعے کی رحمت کیسے آپ کے گھر پر اترے گی؟ اب آئیے ان 5 گناہوں پر تفصیل سے گفتگو کرتے ہیں جو آپ کے گھر کو تاریکی میں دھکیل سکتے ہیں۔ سب سے پہلا اور سب سے بڑا گناہ والدین کی نافرمانی ہے، جو انسان کی قسمت کو تباہ کر دیتا ہے اور آخرت تک نحوست کا باعث بنتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں حکم فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو والدین کے ساتھ نرمی کا حکم دیا، اگر وہ دونوں یا ان میں سے ایک تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائے تو ان سے اب بھی نہ کہو اور نہ جھڑکو، بلکہ عزت اور احترام سے بات کرو۔ سورۃ الاسراء آیت نمبر 23-24۔ سوچیے، اللہ نے اب کہنے کو بھی منع فرما دیا، تو والدین کا مقام کتنا بلند ہے۔ وہ اللہ کے سب سے قریب بندے ہیں، ان کی دعا قبول ہوتی ہے اور بد دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ آج کے معاشرے میں افسوس یہ ہے کہ مقدس رشتہ سب سے زیادہ نظر انداز ہو رہا ہے۔ نوجوان والدین کے مشوروں کو جاہلانہ سمجھتے ہیں، ان کی باتوں کو فضول اور ان کی خاموشی کو کمزوری کا نام دیتے ہیں۔ بچپن میں وہی ہاتھ جو آپ کا چہرہ سہلاتے اور پیٹھ تھپکتے تھے، آج بڑھاپے میں لرز رہے ہیں اور ہم انہیں بوجھ سمجھنے لگے ہیں۔ کیا سوچا ہے کہ جب ماں کا دل ٹوٹتا ہے تو اس کی آنکھ سے گرا آنسو آپ کی تقدیر پر بجلی بن کر گرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی رضا والدین کی رضا میں ہے اور اللہ کی ناراضی والدین کی ناراضی میں ہے۔ ترمذی۔ ایک روایت میں جہاد کی مثال دی گئی کہ ماں کا جہاد 4 بار اور باپ کا 1 بار ہے۔ آج لوگ سمجھتے ہیں والدین کو پیسے دے دینے سے فرض ادا ہو جاتا ہے، مگر ان کی حقیقی ضرورت وقت ہے، احترام ہے اور توجہ ہے۔ ایک بیٹا جو ماں کے چہرے سے نظریں چھپاتا ہے، وہ اپنی قسمت کی روشنی خود بجھا رہا ہوتا ہے۔ ایک بیٹی جو باپ کی بات پر ناک سکیڑتی ہے، وہ اپنی قسمت کے دروازے خود بند کر رہی ہوتی ہے۔ یاد رکھیں، جن گھروں میں ماؤں کی دعاؤں کا سایہ نہ ہو، وہاں سونے کی چھتیں بھی بے برکت رہتی ہیں۔ فرشتے ایسے گھروں سے صرف گزر جاتے ہیں اور رزق کی جگہ آزمائش اترتی ہے۔ ایک سچی بات یہ ہے کہ ایک دولت مند شخص کا بیٹا والدین کو نظر انداز کرتا رہا، ایک دن اس کی ساری دولت ختم ہو گئی اور کاروبار برباد ہو گیا۔ جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو آپ نے فرمایا، تم نے ماں کا دل توڑا، اب اللہ نے تمہاری قسمت توڑ دی۔ اس نے توبہ کی، خدمت شروع کی تو برکت لوٹ آئی۔ تو آج سے عہد کریں کہ والدین کی خدمت کریں گے اور ان کی مسکراہٹ واپس لائیں گے تاکہ جمعے کی رحمت آپ کے گھر پر اترے۔ دوسرا گناہ، رشتوں کو توڑنا، نعتوں کو حقیر سمجھنا اور انا کی وجہ سے بے رحمی کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے تمہیں رشتوں میں پھیلایا، تو کیا تم رشتے توڑنے والوں میں سے ہو؟ سورۃ الرعد۔ جو رشتے توڑتا ہے، اللہ اس پر لعنت کرتا ہے اور اسے اندھیروں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ رشتے اللہ کی امانت ہیں، یہ قسمت کی دعائیں ہیں اور برکت کی جڑیں ہیں۔ آج کے معاشرے میں لوگ مصروفیت کا بہانہ بنا کر رشتوں سے منہ موڑ لیتے ہیں، چھوٹی باتوں پر سالوں کا ساتھ ختم کر دیتے ہیں اور انا کو دل پر سوار کر لیتے ہیں۔ بہنیں بہنوں سے ناراض ہو جاتی ہیں، بھائی کا تعلق ختم ہو جاتا ہے، بیٹیاں ماں سے دور ہو جاتی ہیں اور بیٹے باپ کے مخالف
کھڑے ہو جاتے ہیں۔ سوچئے، وہ بھائی جس نے بچپن میں آپ کے لیے کھلونے چھوڑے تھے، آج ایک چھوٹی غلطی پر آپ اسے نظر انداز کر دیں۔ وہ خالہ، وہ پھوپھی اور چاچا جنہوں نے آپ کے ماتھے کو چوما، آج ان کا فون اٹھانا بھی بوجھ لگے۔ رشتہ ایک نازک دھاگا ہے، اگر ایک طرف سے بھی کھینچا جائے تو ٹوٹ جاتا ہے، اور ٹوٹنے کے بعد جوڑنے کی کوشش نہ کی تو دعائیں آسمان تک نہ پہنچیں گی اور برکتیں چلی جائیں گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رشتہ جوڑے گا، اللہ اس کے رزق میں کشادگی پیدا کرے گا اور اس کی عمر میں برکت دے گا۔ صحیح بخاری۔ افسوس کہ ہم نے سوشل میڈیا پر دور کے لوگوں سے رابطہ جوڑ لیا مگر قریبی رشتوں کو توڑ دیا۔ فیس بک پر کومنٹس لکھتے ہیں مگر ماں کو دو لفظ نہیں بولتے۔ ایک خوفناک سچی بات یہ ہے کہ ایک عورت تھی جو خود کو عقل مند سمجھتی تھی مگر اس کا دل زہر سے بھرا ہوا تھا۔ اس نے سارے رشتے توڑ دیے اور کہتی تھی رشتے صرف درد دیتے ہیں۔ ایک دن وہ جنگل کے کنارے ایک بزرگ کے پاس پہنچی، غرور سے کہا، بابا میں نے سب کر لیا ہے۔ بزرگ نے آنکھیں بند کی، فرمایا، بیٹے، جس زمین کا پانی سے رشتہ ٹوٹ جائے وہ قبر بن جاتی ہے، جس چراغ کا تیل چھین جائے وہ بجھ جاتا ہے۔ رشتے تکلیف دیتے ہیں مگر وہی تکلیف دعا بن جائے تو رحمت کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ پھر انہوں نے مٹی کی مٹھی اٹھائی اور کہا، یہ مٹی خوش ہے کیونکہ پانی سے جڑی ہے۔ تمہارے رشتوں کی مٹی قبر بن چکی ہے، اس میں بیج ڈالو تو فصل نہ اگے۔ عورت کانپ گئی، توبہ کی، رشتے جوڑے تو اس کی زندگی میں سکون لوٹ آیا۔ یاد رکھیں، جس دل میں رشتوں کا درد نہ ہو اس دل پر فرشتے رحمت نہ بھریں گے۔ آج کسی رشتے کو معاف کریں، محبت سے ہاتھ بڑھائیں تاکہ جمعے کی برکت آپ کے دروازے پر ٹھہرے۔ تیسرا گناہ چغلی، بدگمانی اور دوسروں کی عیب جوئی کرنا ہے، جو خاموشی سے دل میں زہر بھر دیتا ہے، دعاؤں کو بے اثر کر دیتا ہے اور نیکیاں چھین لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، ایک دوسرے کی چغلی نہ کرو۔ کیا تم میں سے کوئی پسند کرے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ ہرگز نہیں، تم اس سے نفرت کرتے ہو۔ سورۃ الحجرات آیت نمبر 12۔ یہ صرف مثال نہیں بلکہ حقیقت ہے کہ چغلی مردہ کی لاش چبانے جیسا گناہ ہے۔ آج کی ہر محفل چغلی کی بھٹی بن چکی ہے۔ موبائل چیٹس میں، گپ شپ میں، میٹنگز میں عیب جوئی ہوتی ہے۔ لوگوں کو اس سے مزہ آتا ہے مگر یہ زہر دل کو ناپاک کرتا ہے اور رحمت کو روک دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی مسلمان کا پردہ رکھا، اللہ قیامت کے دن اس کے عیبوں کا پردہ ڈالے گا۔ صحیح مسلم۔ چغلی صرف زبان سے نہیں بلکہ آنکھوں کے اشاروں، مسکراہٹوں کے کاٹ اور خاموش سننے سے بھی ہوتی ہے۔ آج خواتین رشتے جوڑنے کے بجائے باتیں بناتی ہیں۔ اس کی بیٹی غرور والی ہے، بہو منہ پھٹ ہے، شوہر بیوی کے کنٹرول میں ہے۔ یہ حسد دل کو کھوکھلا کر دیتا ہے اور فرشتے ایسے گھروں سے دور رہتے ہیں۔ فائدہ یہ ہے کہ اگر زبان صاف رکھیں اور عزت کی حفاظت کریں تو اللہ برکت اور عزت عطا فرمائے گا۔ ایک عورت کی بات یہ ہے کہ وہ چغلی کی عادی تھی، اس کا گھر بے سکون تھا۔ جب اس نے توبہ کی تو اس کے رزق میں اضافہ ہو گیا۔ تو زبان کی تلوار کو میان میں رکھیں، دل کو صاف کریں تاکہ جمعہ کی رحمت آپ کے گھر میں ٹھہرے۔ چوتھا گناہ منافقت۔
دو رویہ اور دکھاوے کی نیکی ہے جو ظاہر کو سجا دیتی ہے مگر باطن کو گندا کر دیتی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں منافقوں کے لیے دوزخ کا سب سے نچلا درجہ ہے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 145۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے سب سے برا وہ ہے جو دو چہرے رکھتا ہو، ایک سامنے اور ایک پیچھے۔ صحیح مسلم۔ آج لوگ مسجد میں عاجزی دکھاتے ہیں مگر بازار میں تکبر کرتے ہیں۔ نیکی فیشن بن گئی، قرآن سجاوٹ تو عبادت سمجھتے ہیں مگر پڑھنا ضروری نہیں۔ صدقہ کیمرے کے لیے دیتے ہیں تاکہ لوگ کہیں کیا سخی ہے۔ اللہ نیت دیکھتا ہے جو دل میں چھپی ہوتی ہے، اور فرشتے اخلاص والے گھر منتخب کرتے ہیں۔ دکھاوا دعا کو بے اثر کر دیتا ہے اور گھر کو بے برکت بنا دیتا ہے۔ ایک شخص کی بات یہ ہے کہ وہ ظاہر میں نیک تھا مگر باطن میں گنہگار۔ اس کی دولت ختم ہو گئی۔ جب اس نے اخلاص لایا تو برکت ملی، سچائی اپنائی، منافقت چھوڑ دی تاکہ رحمت اترے۔ پانچواں گناہ ناشکری اور ہر نعمت پر شکایت ہے جو قسمت پر تالا لگا دیتی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بہت سخت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے لوگوں کا شکر ادا نہ کیا اس نے اللہ کا شکر بھی ادا نہ کیا۔ ترمذی۔ آج لوگ کہتے ہیں پیسے کم ہیں، گھر چھوٹا ہے، قسمت خراب ہے۔ شکر قسمت کے دروازے کھولتا ہے، ناشکری تالا لگاتی ہے۔ فرشتے ناشکر گھروں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک عورت کی بات یہ ہے کہ اس کے پاس سب کچھ تھا مگر شکایت کی وجہ سے سب کچھ ختم ہو گیا۔ جب اس نے شکر سیکھا تو برکت آ گئی۔ نعمتوں پر غور کریں، حال پر راضی رہیں تاکہ جمعے کی رحمت آپ کی ہو۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ 5 گناہ آپ کی زندگی کو تاریک نہ کریں۔ اللہ ہمیں توفیق دے توبہ کرنے کی، والدین کی خدمت کی، رشتوں کو جوڑنے کی، زبان کی پاکیزگی کی، اخلاص بھرنے کی اور ہر نعمت پر شکر ادا کرنے کی۔ آمین یا رب العالمین۔ جمعہ مبارک ہو۔ اس پیغام کو شیئر کریں تاکہ سب کی زندگی میں روشنی آئے۔ اللہ کی 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کومنٹ میں لکھیں۔ پیغام اچھا لگے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ